الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، ان اخرج قومک یہ کہ آپ نکالیے قومک اپنی قوم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور نور کی طرف، وذکرہم بایام اللہ اور آپ نصیحت کیجئے انہیں بایام اللہ اللہ کے دنوں کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لکل صبار شکور ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا اپنی آیات کے ساتھ۔ آیات سے مراد معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ اس سے مراد عصائے موسیٰ ید بیضا جو مشہور معجزات ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سے مراد وہ 9 نشانیاں، 9 معجزات ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، دیگر آیات میں بھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، وہ معجزے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنے معجزات کے ساتھ۔ کیا کس لیے بھیجا، کس مقصد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور کہ آپ نکالیے اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ یعنی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے سورہ ابراہیم کے شروع میں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات کے ساتھ بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجنے کا مقصد یہی تھا، گویا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنی اپنی قوموں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے بھیجا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی، پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اسی کام کے لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو کفر و شرک اور گمراہیوں سے اسلام کے نور کی طرف، ہدایت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف وہ لوگوں کو لے آئیں، لوگوں کی رہنمائی کریں۔ وذکرہم بایام اللہ، اور فرمایا اور نصیحت کریں انہیں، یعنی اے موسیٰ آپ نصیحت کریں انہیں بایام اللہ، اللہ کے ایام کے ساتھ۔ ایام یوم کی جمع ہے۔ اے موسیٰ آپ نصیحت کریں انہیں اللہ کے ایام، اللہ کے دنوں کے ساتھ۔ اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دنوں سے مراد اللہ کی نعمتوں کے دن ہیں، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعام کیا، یا جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دشمنوں پر عذاب نازل کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو فریضہ مقرر کیا، ایک تو یہ مقرر کیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیے، اور کہا کہ اپنی قوم کو نصیحت کریں اللہ کے دنوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بڑی آزمائشیں آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شروع دور میں بھی بڑی آزمائشیں آئیں،
لیکن پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے احسانات کیے۔ پہلے بنی اسرائیل کو آزادی ملی فرعون کے چنگل سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سب سے بڑے دشمن کو ان کے سامنے غرق کر دیا، لاؤ لشکر سمیت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحرا میں ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کیا، اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں کی ان پر، جس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، انہیں نصیحت کیجئے بنی اسرائیل کو اللہ کے ایام کے ساتھ، ان دنوں کے ساتھ جن میں اللہ نے بڑے انعام کیے ہیں ان پر۔ تو اللہ کے ایام سے مراد وہ دن بھی ہو سکتے ہیں جن پر انعامات ہوئے، اور اللہ کے ایام سے مراد وہ دن بھی ہو سکتے ہیں جن میں اللہ کی طرف سے سزائیں ہوئیں اللہ کے نافرمانوں پر۔ اصل میں اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات پڑھ کر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہوتی ہے کہ اگر تم بھی اسی طرح کے کام کرو گے تو تم پر بھی اللہ کی نعمتیں ہوں گی، مزید ہوں گی۔ اور اللہ کے دشمنوں پر جو اللہ کے عذاب ہوئے، وہ واقعات پڑھ کر یہ سبق ملتا ہے، عبرت ملتی ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے جو اللہ کے دشمنوں نے کیے، جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب اترا۔ تو یہ وذکرہم بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ، یہ ایک بہت اہم طریقہ کار ہے دعوت کا، ایک بہت اہم سبق ہے دعوت کا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ پچھلے قصوں پر مشتمل ہے۔ اس پچھلے قصوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اللہ نے ذکر کیا کیسے ان پر آزمائشیں ہوئیں، لیکن پھر آخر کار اللہ نے ذکر کیا کیسے آخر کار اللہ نے ان کی مدد کی، کیسے اللہ کے پھر ان پر انعامات ہوئے۔ والعاقبۃ للمتقین، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو غلبہ دیا۔ یہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب پچھلے قصے بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیسے جو اللہ کے نافرمان تھے، چاہے وہ تعداد میں کتنے زیادہ ہی کیوں نہیں تھے، کیسے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ بھی تذکیر بھی ایام اللہ میں شامل ہے۔ اس سے انسان کو عبرت ہوتی ہے کہ ہم نے ایسے کام نہیں کرنے، جس طرح فرعون کے بارے میں ہے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ فرعون کے قصے میں، حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کے دن ہوں یا اللہ کے دشمنوں پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہو، یہ سب تذکیر بھی ایام اللہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کا بہت ذکر کیا ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی یہی حکم تھا، یہی حکم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وعظ و نصیحت میں، تذکیر میں ایام اللہ کا خاص ذکر ہے، خاص فائدہ ہے۔ قرآن قصے بیان کرنے چاہیے صحیح، اس کے ذریعے بہت نصیحت ملتی ہے نیک لوگوں پر جو اللہ کے انعام ہوئے، اور اللہ کے نافرمانوں پر جو اللہ کی طرف سے سزائیں اتری۔ یہ دونوں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، اور وعظ و تذکیر میں ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں، اس تذکیر بھی ایام اللہ میں، اللہ کی نعمتیں جو اللہ کے ماننے والوں پر ہوئیں، اور اللہ کی سزائیں جو اللہ کے نافرمانوں پر ہوئیں، اتریں، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرتا ہے، بہت شکر کرتا ہے۔ صبار یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت صبر کرنے والا، اور شکور فعول یہ وزن بھی مبالغے کا ہے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ اللہ نے دو صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن لوگوں کی یہ صفات ہوں تو ان لوگوں کے لیے اس میں تذکیر بھی ایام اللہ میں بہت بڑی نشانی ہے۔
بہت بڑی نشانیاں ہیں کس شخص کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہے، بہت شکر کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بہت صبر کرے گا، بہت شکر کرے گا، اس سے تذکیر بھی ایام اللہ سے اسے سبق ملے گا، اس کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی۔ لیکن جو صبر نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، اس کے لیے پرانے قصوں میں اس طرح کر کے نشانیاں نہیں ہیں، وہ ان قصوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان قصوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ جو صبر کرنے والا نہیں ہے، جو شکر کرنے والا نہیں ہے، وہ ان قصوں کو اساطیر الاولین کہتا ہے۔ تو کون ہے بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا؟ اور وہ کون ہے جو صبر و شکر نہیں کرتا؟ اصل میں بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا، یہ مومن کی دو بڑی صفات ہیں، بہت صبر کرنا اور بہت شکر کرنا۔ اس سے مراد مومن ہے۔ اصل میں یہاں دو صفات کا ذکر ہوا، مومن کا ایمان کا ذکر نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں، متقین کے لیے نشانیاں ہیں، محسنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اس میں یعنی تذکیر بایام اللہ میں بہت صبر اور بہت شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں دو بڑی صفات بیان کر کے اصل میں اللہ تعالیٰ نے، مفسرین کرام کہتے ہیں، مومن مراد لیا ہے، کیونکہ مومن کی یہ دو عظیم ترین علامتیں ہیں، دو عظیم ترین صفات ہیں، مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر۔ یہ دو اتنی بڑی صفات ہیں کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ مومن ہے، اور جس میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ گویا کہ مومن نہیں ہے۔ تو جو مومن ہوگا، صبر شکر کرنے والا، اس کو پرانے قصوں سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، بڑی واضح نصیحت ملے گی، بڑی یاد دہانی ہوگی۔ لیکن جو صبر و شکر کرنے والا نہیں ہے، گویا کہ جو مومن نہیں ہے، وہ قصوں کو، جیسے میں نے کہا کہ وہ ان قصوں کو اساطیر الاولین قرار دے گا۔ وہ کہے گا کہ وہ قصوں پر اعتراض کرے گا، جس طرح مشرکین اور کفار کئی باتوں پر اعتراض کرتے تھے، جی جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں، جی 19 کیوں ہیں؟ یہ اللہ نے مثالیں پیش کی ہیں، تو ان مثالوں میں اللہ نے مچھر، مکھی، مکڑی کی مثالیں کیوں پیش کی ہیں؟ تو اسی طرح جو لوگ صبر شکر کرنے والے نہیں ہیں، یعنی جو لوگ مومن نہیں ہیں، تو وہ لوگ یہ قصے پرانے تذکیر بایام اللہ، وہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے، جو اگرچہ بہت بڑی نصیحت ہے، لیکن وہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے وہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر اللہ بھی انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کی مت مار دیتے ہیں۔ یہاں صبر و شکر کی اہمیت کا پتہ لگا اس آیت کریمہ میں۔ میں نے کہا کہ صبر شکر سے مراد یہاں ایمان ہے، کیونکہ مومن کی دو بڑی صفات ہیں۔ اصل میں آپ دیکھیے کہ ایک شخص کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں دنیا میں، یا مصیبت کی، یا اس پر کوئی مصیبت ہوگی، یا اس کے اوپر کوئی رحمت ہوگی، یا اچھے حالوں میں ہوگا یا برے حالوں میں ہوگا۔ دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں نا، کوئی تیسری حالت تو نہیں ہو سکتی، یا اچھے حالوں میں ہوگا یا برے حالوں میں ہوگا۔ تو برے حال میں مومن کا کام ہے وہ صبر کرے، بری تقدیر یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ برے حالات ہیں، میرے لیے مشکل حالات ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے یہ مشکل، یہ برے حالات ہیں کہ اچھے حالات ہیں۔ ہم بعض دفعہ یہ چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز ہمارے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہم بعض دفعہ یہ چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، نعمتوں کو، اور وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ تو دو ہی حالتیں ہوتی ہیں کسی انسان کی، یا مصیبت یا نعمت والی حالت۔ ایک مومن جو ہے یہ دونوں حالتوں کو اللہ کا حکم سمجھتا ہے، اللہ کی تقدیر سمجھتا ہے۔ ایمان کے ارکان میں آخری رکن ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ یہی ہے، دیکھیے اللہ کا فیصلہ تو برا ہوتا ہی نہیں ہے، تقدیر تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ برا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کو اچھی بری تقدیر کیوں کہا جاتا ہے؟
والقدر خیرہ وشرہ ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اس کو اچھا برا ہمارے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ ہم بعض دفعہ ایک چیز کو اپنے حالات کے اعتبار سے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم بعض دفعہ ایک چیز کو اپنے حالات کے اعتبار سے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جی مصیبت آ گئی، بیماریاں آ گئیں، مشکلات آ گئیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ہمیں مشکل لگ رہی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے کتنی خیر ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی ٹھوکریں لگاتے رہتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ جو لوٹ آئے گا تو اس کے لیے رحمت بن جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے ٹھوکر۔ تو انسان کے یا مشکل حالات ہوتے ہیں اس میں انسان نے صبر کرنا ہے، اگر وہ مشکل حالات میں صبر کرے گا تو یہ مومن کا رویہ ہے، اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرے گا، خندہ پیشانی سے اس آزمائش کو برداشت کرے گا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ صبر کرنے سے مراد فوری صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ انسان وویلا کرے، جزا فضا کرے، چیخ و پکار کرے، شکوے شکایتیں کرے اللہ تعالیٰ کی، اور جب تھک ہار جائے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد پھر تو ویسے ہی صبر آ جائے، پھر تو کافر کو بھی صبر آ جاتا ہے، کافر بھی خاموش ہو جاتا ہے، جو اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھنے والا۔ یہ صبر نہیں ہوتا پھر انسان کچھ عرصے کے بعد خاموش ہو جائے، یہ صبر نہیں ہوتا۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جب فوری صدمہ ہو اس وقت صبر ہوتا ہے۔ تو مشکل حالت، دو ہی حالتیں ہیں، یا مشکل حالت اس میں صبر اگر ایک انسان کرے تو یہ عین ایمان ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر دوسری حالت، دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، نعمت کی حالت، انسان پر ظاہراً نعمتیں ہوں، تو اب نعمت بھی ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی نعمت میں تو انسان دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، نعمت ہر حالت میں بری نہیں ہوتی۔ نعمت میں ایک مومن کا کردار کیا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، فخر و غرور نہیں کرتا، وہ اور عاجز ہو جاتا ہے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، عملاً شکر کرتا ہے۔ یہ بھی ایمان کی نشانی ہے بہت بڑی کہ نعمت میں شکر۔ تو دو ہی حالتیں ہیں، مصیبت کی اور نعمت کی، تو مومن دونوں حالتوں میں وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر۔ اسی کو کہتے ہیں لکل صبار شکور۔ تو گویا کہ یہ اصل میں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تذکیر بایام اللہ میں، ہر بہت صبر بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ کیا مطلب؟ ایمان والوں کے لیے۔ یہ مومن کی دو بڑی صفات ہیں، یہی دو حالتیں ہوتی ہیں مومن کی۔ کافر کا رویہ ان دونوں حالتوں میں الٹ ہوتا ہے۔ کافر کیا کرتا ہے کہ وہ مصیبت جب آتی ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، صبر نہیں کرتا، واویلا کرتا ہے، مخلوق سے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ اور جب نعمت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نعمت آنے پر فخر و غرور شروع کر دیتا ہے، قارون کی طرح، فرعون کی طرح، نمرود کی طرح۔ وہ اکڑ جاتا ہے، میں نے اپنی محنت سے، اپنی صلاحیتوں سے یہ چیز کمائی ہے۔ تو یہ کافر کا رویہ ہے۔ تو بہرحال مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر، یہ مومنوں کی صفات اور بہت عظیم صفات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر ہوتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہوتا ہے۔ مومن ہے نا، ہر اس کا معاملہ خیر ہے، مصیبت ہو تب بھی خیر ہے، نعمت ہو تب بھی خیر ہے۔
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی سوائے مومن کے، یہ صرف مومن کو ہی یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ دو ہی حالتیں ہوں گی، مصیبت یا نعمت۔ مومن کا رویہ دونوں حالتوں میں اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی نعمت ملے، خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر اسے کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ دو ہی حالتیں ہیں، دونوں حالتوں میں مومن کا رویہ کنٹرول والا ہوتا ہے، اپنے آپ پر صبر و شکر دونوں کنٹرول کے رویے ہیں۔ لیکن کافر کا معاملہ دونوں میں الٹ ہے، مصیبت میں مایوس ہو جائے گا، جزا فضا شروع کر دے گا، اور نعمت میں متکبر ہو جائے گا۔ دونوں حالتوں میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے کافر۔ ایک مومن جو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی مصیبت میں جزا فضا نہیں کر سکتا اور کبھی نعمت میں تکبر نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ایک مومن کو پتہ ہے کہ مجھے جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے، میری پیدائش سے بھی پہلے، بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ نے لکھ دی تھی، تو ایک مومن اس میں وہ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، اللہ کی تقدیر سمجھ کر، اللہ کا فیصلہ میرے حق میں بہتر ہی ہوگا، وہ صبر کر لیتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے، وہ اس کو اپنی صلاحیت نہیں سمجھتا، وہ متکبر نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اللہ کی تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت میری صلاحیت کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی خاص فضل ہے مجھ پر۔ اللہ نے میری پیدائش سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے میرے حق میں یہ نعمت لکھ دی تھی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بڑے واضح انداز میں فرما دی کہ جو مصیبت آتی ہے، زمین میں کوئی مصیبت آئے، تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت آئے، تمہارے نفسوں میں، وہ ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں، من قبل ان نبرأها، اس کو پیدا کرنے سے بھی پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کو تو ازل سے پتہ ہے۔ اور اس بات کو جاننے کا اور اس پر ایمان رکھنے کا کہ اللہ نے ہر چیز پہلے سے لکھ رکھی، فائدہ کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ اگر تم سے کوئی چیز چھن جائے تو تم اس پہ افسوس نہ کرو، جزا فضا نہ کرو، مایوسی کا اظہار نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم اس چیز پر اتراؤ نہیں جو اللہ تمہیں دے۔ کتنے زبردست تعلیمات ہیں ہمارے دین کی، فطری اور زبردست، اور ایک مومن ان تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایمان کے 6 ارکان میں چیز شامل ہے: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، اور ایمان بالقدر، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اور جو بندہ یہ رویہ اختیار نہیں کرتا، گویا کہ اس کا تقدیر پر ایمان کمزور ہے، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے مومنوں پر، تقدیر پر ایمان۔ ہر چیز پہلے سے اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ اگر ہمارا تقدیر پر ایمان ہو، بڑی سے بڑی مصیبت میں انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اس ایمان کی وجہ سے کہ جی اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے، اور اللہ کے اس کام میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ کافر کو یہ چیز کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، کافر اس حسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبت میں وہ کبھی اس حسرت سے نکل ہی نہیں سکتا۔ کافر کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، اس کو صبر کہاں سے آئے گا؟ اس کو تو نہیں پتا کہ میں صبر کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، جنت لینی ہو تو کفر ہی کیوں کرے وہ؟ لیکن ایک مومن کو مشکل آتی ہے، وہ کہتا ہے میں صبر کروں گا مجھے جنت ملے گی، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے میرے لیے، اور اللہ میرے مخالف نہیں ہے، اللہ میرے دشمن نہیں ہے، اللہ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ تقدیر پر ایمان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے بعد، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا، کفار کی طرح، منافقین کی طرح،
جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ نکلنے لگے یا جب وہ غازی بن کے واپس لوٹے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، جب وہ لڑائی کے لیے نکلے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، یہ نہ جاتے لڑائی میں، تو یہ نہ مرتے نہ یہ قتل ہوتے۔ جنگ احد میں جب نقصان ہوا تو منافقین نے یہ باتیں کہیں، یہ پروپیگنڈا کیا، ہم کہتے نہیں تھے مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑنا چاہیے، یہ جہاد میں گئے تھے تو یہ مارے گئے، نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ اس چیز کو ان کی دلوں کی حسرت بنا دیں گے۔ یہ حسرت ان کے دلوں سے کبھی نکلے گی ہی نہیں، کیونکہ ان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ حالانکہ اگر تقدیر پر ایمان ہو تو اگر یہ لوگ جہاد پہ نہ جاتے، جو ان کی موت کا وقت تھا اس موت پہ تو ان کو موت آنی ہی تھی۔ اگر یہ اپنے بستروں پہ بھی ہوتے تو ان کو موت آ جانی تھی۔ تو بہرحال یہ تقدیر پر ایمان یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہم مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اور اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے، مصیبت پہ صبر، نعمت میں شکر۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان پہ جو مصیبت آتی ہے اس میں صبر کرنا یہی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ نعمت اور نعمت میں شکر بعض دفعہ لوگ اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے، حالانکہ جتنی بڑی نیکی، جتنی بڑی عبادت مصیبت میں صبر کرنا ہے، اتنی ہی بڑی نیکی نعمت میں شکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں 2 جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، سلیمان بن داؤد، اور ایک سیدنا ایوب علیہ السلام کا۔ ایک آپ سمجھیے علامت ہیں صبر، پیکر صبر و رضا، سیدنا ایوب علیہ السلام۔ بڑی آزمائش آئی، لمبی بیماری کاٹی، لیکن صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ اور دوسرے وہ پیکر شکر ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے اتنا انعام کیا، وہ بادشاہت دی کہ اللہ نے وہ بادشاہت کبھی کسی کو دی نہیں، نہ آئندہ کبھی دیں گے۔ یعنی انسانوں پر بھی حکومت، جنوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت، ہواؤں پر بھی حکومت، ہر چیز پہ حکومت، پوری دنیا ان کے سرنگوں ہے اللہ کے حکم سے۔ لیکن جتنی نعمتیں ہیں اتنا ہی شکر ہے۔ اللہ نے دونوں کی تعریف کی ہے بہت زیادہ۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جیسی تعریف ہے دونوں کی، نعم العبد انہ اواب۔ یہ دیکھیے، یہ سورہ صاد میں 2 آیتیں، ایک آیت کریمہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے، سورہ صاد آیت نمبر 30۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ نعم العبد، اللہ حضرت سلیمان کی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھے بندے تھے۔ انہ اواب، بہت رجوع کرنے والے تھے۔ کیا خوبی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے کسی کو دی نہیں، نہ دیں گے، لیکن وہ شکر گزار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت نیک بندے ہیں، بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیے ہو بہو یہی تعریف اللہ تعالیٰ سیدنا ایوب علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 44، تو یہ دیکھیے یہ آیت نمبر 41 سے سیدنا ایوب کا قصہ جاری ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ اور یہ 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اے ایوب اپنے ہاتھ میں ٹہنیاں لے لیں، فَاضْرِب بِهِ، ایک گٹھا لے لیں۔ انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں 100 کوڑے لگاؤں گا، اللہ اس کا حل بتا رہے ہیں، اس کے ذریعے ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ حضرت ایوب کی تعریف ہو رہی ہے، نعم العبد انہ اواب، کتنے اچھے بندے تھے اور بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ایک جیسی تعریف ہے دونوں کی، سیدنا ایوب علیہ السلام کے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ مصیبت آئے گی تب ہی انعام ملے گا تو انسان صبر کرے تو
نہیں، جس طرح مصیبت میں صبر کرنے پر اللہ کا انعام اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، اسی طرح نعمت ملنے پر بھی یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ایک انسان شکر کرے، جو اللہ کا تقاضا ہے۔ نعمت انسان کے لیے تب عیب بنتی ہے جب انسان نہ شکری کرے تو، یا انسان تکبر کرے، تب پھر وہ نعمت وبال بنتی ہے، اللہ کا عذاب بنتی ہے۔ بلکہ اگر ایک انسان صبر نہ کرے تو مصیبت بھی تو عذاب بن جاتی ہے۔ کئی لوگ مصیبت کے اندر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، اور مصیبت کے اندر اللہ کی جو ہے وہ شکوے شکایت، اللہ کا شکوہ جزا فضا کرتے ہیں، تو ان کے لیے مصیبت بھی اللہ کا عذاب بن جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ مصیبت ہو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، نعمت ہو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ ان دونوں آزمائشوں میں ہمارا کردار، ان دونوں چیزوں کو اللہ کی نعمت بھی بنا سکتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ کا عذاب بھی بنا سکتا ہے۔ اگر ہم مصیبت میں صبر کریں تو یہ مصیبت نعمت ہے ہمارے لیے، اگر ہم نعمت میں شکر کریں تو یہ نعمت ہمارے لیے نعمت ہے۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر ایک برابر نیکی ہے۔ تو بہرحال دو ہی حالتیں ہیں، اور جو شخص دونوں حالتوں میں مصیبت میں صبر کرے، نعمت میں شکر کرے، تو یہ اصل میں مومن ہے۔ تو یہ اصل میں لکل صبار شکور، یہ مومن سے کنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی اس نے تمہیں، یعنی اللہ نے، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، فرعون اور فرعون کے لشکر سے، فرعون کے ساتھیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، بڑی تکلیف دیتے تھے، بڑا عذاب پہنچاتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ظلم و تشدد کرتے تھے، طاقت سے زیادہ کام لیتے تھے۔ بنی اسرائیل وہ ملازم تھے، غلام تھے، لونڈیاں تھے، تو بڑا ظلم زیادتی کرتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی لونڈیاں بنانے کے لیے، کام لینے کے لیے۔ تو یہ ذلت ہی ذلت تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ بلاء کا یہاں دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی جو میں نے کیا ترجمہ میں، اس میں آزمائش تھی، بلا کا معنی آزمائش، بلا ابتلا اسی سے ہی ہوتا ہے، آزمائش کو کہتے ہیں۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اس میں یہ جو فرعون اور فرعون کے ساتھی بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل تمہارے ساتھ، حضرت موسیٰ ذکر کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ یہ جو ظلم زیادتی کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے، تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا آزمائش کے معنی میں، دوسری تفسیر بلا نعمت کے معنی میں۔ کیا بلا نعمت کے معنوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ جی، بلا نعمت کے معنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں کیا معنی ہوگا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور بے شک اس میں نعمت تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اگر ہم بلا کا معنی آزمائش کریں تو اس سے کیا مراد ہوگی، اور بلا کا معنی نعمت کریں، یہ دونوں تو اب اس میں آپ سمجھے متضاد معنی ہیں نا۔ بلا کا معنی آزمائش تو یہ تو مصیبت مراد ہوگی، اور بلا سے مراد نعمت لیں تو یہ نعمت مراد ہوگی، تو دونوں تو الٹ ہو گئے۔ اگر ہم بلا سے مراد آزمائش لیں تو اس میں اشارہ ہے اس عذاب کی طرف جو فرعون اور فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کو، مردوں عورتوں کو پہنچاتا تھا، اور وہ واقعی بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اگر بلا سے مراد نعمت لیں کہ اس میں بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، اس سے مراد کیا ہوگا کہ اللہ نے تمہیں اس اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی، اس نجات کی طرف اشارہ ہے کہ کتنی تم پر سخت مصیبت تھی، کتنا ظلم ستم ہوتا تھا، لیکن دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے بھی، فرعون اور فرعون کے لشکر کو غرق کر کے تمہیں اس سے نجات دے دی۔
تو اس نجات کی طرف اشارہ ہے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بلا سے مراد نعمت. اور دیکھیں قرآن کریم میں بلا نعمت کے معنی میں آیا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سورہ انبیاء میں ہم آزمائش کرتے ہیں تمہاری شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی. تو بلا آزمائش اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. اگر بری آزمائش ہو تو مصیبت، اچھی آزمائش ہو تو نعمت. اسی طرح جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے، وہاں بلا نعمت کے معنوں میں ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جی تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ سورہ انفال میں دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بلا کو نعمت کے معنوں میں استعمال کیا ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، سورہ انفال آیت نمبر 17. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. اے مسلمانوں، تم نے کفار کو قتل نہیں کیا، وہ جو 70 جہنم واصل ہوئے تھے، 70 قیدی بنے تھے، اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا. اللہ کے فرشتے، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. تم اس کو اپنا کمال نہ سمجھو، اگرچہ مومنوں کے ہاتھوں سے ہی ہوا ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساری اللہ کی کارگزاری. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکا. اس سے مراد وہ مٹھی ہے مٹی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کافروں کی طرف پھینکی تھی اور فرمایا تھا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. تو یہ معجزاتی طور پر یہ مٹی ہر کافر کی آنکھوں میں گئی تھی، اور کافروں کی شکست کی ایک بڑی وجہ یہ پھینکی گئی مٹی بھی تھی. اللہ فرماتے ہیں اے نبی، یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ اللہ نے پھینکی تھی. کیا مطلب؟ یعنی ایک انسان مٹی پھینکتا ہے تو مٹی کہاں تک جا سکتی ہے؟ 1 2 فٹ 3 فٹ، لیکن یہ مٹی تو ہر کافر کی آنکھوں میں گئی تھی. یہ معجزہ تھا اللہ کا، یعنی جو اس کا اثر اور اس کا نتیجہ ہوا مٹی پھینکنے کا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا. ہر کافر کی آنکھوں میں گئی، ہر کافر کچھ دیر کے لیے اندھا ہوا. اور یہ چیز، یہ بھی بڑی وجہ ہے جنگ میں فتح یاب ہونے کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں آپ کی کارگزاری نہیں ہے، یہ کافروں کو قتل کرنا ہے مسلمانوں، تمہاری کارگزاری نہیں، اللہ کا انعام ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ آزمائش کریں ایمان والوں کی اپنے پاس سے بلاءً حسنا، اچھی آزمائش. یہ آزمائش تھی اور نعمت والی آزمائش تھی جنگ بدر. تو یہاں بلاءً حسنا، یہاں بلا نعمت کے معنی میں، اس کے آگے حسنا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ بلا یا نعمت کے معنی میں. تاکہ اللہ آزمائش کرے سے مراد یہاں انعام ہے، تاکہ اللہ انعام کرے مومنوں پر اپنے پاس سے اچھا انعام. تو بلا انعام کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو دونوں تفسیریں صحیح ہیں. اگر بلا سے مراد آزمائش لیں تو اس سے فرعون، آل فرعون کا وہ ظلم زیادتی ہوگی. اور اگر بلا ان عظیم سے مراد نعمت لیں تو اس سے مراد اتنی بڑے ظلم زیادتی کے بعد اللہ کا اپنے خاص مدد سے اللہ کا بنی اسرائیل کو اس مصیبت سے دور کر دینا اور بنی اسرائیل کو نجات دے دینا. یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور البتہ، اور جب خبردار کیا تمہارے رب نے، اعلان کیا تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہ شکر کی بات کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات بتا دی ہے، اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے اس بات کی خبر دے دی ہے سب کو کہ نعمت میں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں بھی دوں گا، ضرور مزید نعمتیں دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب تو بڑا سخت ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ، تو تَأَذَّنَ اعلان کرنے کے معنی میں، خبردار کرنے کے معنی میں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تأذن قسم کھانے کے معنی میں، یعنی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب اللہ رب العالمین نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی. کیا بات؟
کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور تمہاری نعمتیں زیادہ کر دوں گا. یقینی بات ہے. تو بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں، بعض لوگ صوفی قسم کے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس انسان کو دنیا میں مصیبت میں اور آزمائشوں میں رہنا چاہیے، یہ نعمت میں نہیں ہونا چاہیے، نعمت تو منحوس ہوتی ہے، نعمت اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. نہیں، وہ نعمت اللہ کی ناراضگی ہے کہ جس نعمت میں انسان ناشکرہ ہو جائے یا انسان متکبر ہو جائے، انسان سرکش ہو جائے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ والی نعمت جو ہے نا، یہ قابل مذمت ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے. بادشاہ لوگ، صاحب اقتدار، صاحب مال لوگ اکثر متکبر ہوتے ہیں. یہ نعمت بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے، نحوست ہے. لیکن ہر نعمت نحوست نہیں ہوتی. اگر ایک انسان اللہ کی نعمت کا شکر کرے تو اللہ اس نعمت کو بھی باقی رکھتے ہیں اور اللہ مزید نعمتیں بھی دیتے ہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے ایک تفسیر کے مطابق، اور ایک تفسیر کے مطابق یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ نے قسم اٹھا کر کہا. ایک تفسیر تاجدانہ سے قسم کی بھی ہے. ہاں اگر نہ شکری ہو، وَلَئِن كَفَرْتُ، نعمت کے بعد نہ شکری ہو تو پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے. پھر واقعی ہی یہ نعمت منحوس ہے، اللہ کا عذاب ہے بہت بڑا. اگر تم کفر کرو تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی نعمت کے بعد اگر ایک انسان کفر کرے، نہ شکری کرے، تو نعمت چھن جائے گی، اللہ کی ناراضگی بھی ہوگی. اور اگر نعمت کے بعد انسان شکر کرے تو اس سے نہ صرف پہلی نعمت باقی رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا لازماً. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، 5ویں پارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑے قدردان ہیں، جاننے والے ہیں. اللہ کو اپنے بندے کو نعمت میں دیکھ کر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کو خوشی ہوتی ہے. بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میں جب اس پر انعام کروں تو وہ اپنی نعمت کا، وہ اللہ کی نعمت کا اپنے اوپر اظہار کرے، لوگوں کے سامنے شکر گزاری کرے، چھپا کر نہ رکھے، وہ نعمت استعمال بھی کرے اور اس کا اچھا تذکرہ کرے لوگوں کے سامنے. فخر کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے انعام کے طور پہ کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر کتنا انعام کیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا آپ تذکرہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بڑے پرانے گندے کپڑے پہنے ہوئے، تو آپ نے پوچھا اللہ نے تمہیں مال دولت نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا اللہ نے بڑا مال دیا ہے، بڑا انعام ہے اللہ کا. تو آپ ناراض ہوئے، فرمایا کہ پھر اللہ کی نعمت کے اثرات نظر آنے چاہیے تمہارے اوپر، تمہارے کپڑے پھٹے پرانے کیوں ہیں، گندے کپڑے کیوں ہیں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا اللہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کے اثرات بندے پر نظر آئیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ شکر کرے انسان. انہی آیات، انہی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ الصبر صید والشکر قید. صبر کرنا، شکار کرنا اللہ کی نعمتوں کا، شکر کرنا ان نعمتوں کو باقی رکھنا ہے. چلیں بس آج کے لیے اتنے.